خواتین و حضرات، آج میں آپ کے سامنے ایک بہت اہم موضوع پر بات کرنا چاہتی ہوں۔ پاکستان کے 3 مین ایڈوانٹیجز ہیں۔ ایک یہ ہے کہ ہمارا محل وقوع بہت اچھا ہے، بہت ہمارے لیے مناسب ہے، جس کو کہتے ہیں اسٹریٹجک لوکیشن۔ دوسرا یہ ہے کہ ہماری زمین بہت زرخیز ہے، اور یہ ایک اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے، کیونکہ اگر آپ کو زرخیز زمین ملتی ہے تو وہ ایک پازیٹیو پوائنٹ ہے، لیکن اس میں خطرات بھی ہیں۔ اگر ہم اس کو مس یوز کریں گے، اس کا غلط استعمال کریں گے، تو یہ زمین بنجر بھی بن سکتی ہے۔ تیسری چیز جو اہمیت کی حامل ہے وہ ہمارے معدنیات کے ذخائر ہیں، ہمارے انرجی کے ذخائر ہیں، گیس، تیل۔ کہا جا رہا ہے کہ پاکستان کے جو سمندری علاقے ہیں اس میں وافر مقدار میں گیس اور تیل موجود ہے۔ تو یہ 3 ایڈوانٹیجز ہیں، لیکن اس کے باوجود آپ نے کبھی سوچا ہے کہ کیا وجہ ہے کہ ان تمام پازیٹیو پوائنٹس کے باوجود ہمارے بچے ملک چھوڑ کے جانے پر مجبور ہیں؟ کبھی وہ گریس کے ساحل پر ان کے ڈیڈ باڈیز ملتی ہیں، کبھی لیبیا کے ساحل پر ملتی ہیں، کبھی کسی اور بارڈر کو کراس کرتے ہوئے ان کی جانیں ضائع ہو جاتی ہیں۔ کیا وجہ ہے کہ اتنے پلس پوائنٹس کے باوجود ہم غربت کا شکار ہیں، اور ہمارے بچے غربت سے تنگ آ کر اپنے لیے، اپنے خاندانوں کے لیے ملک سے باہر جانے پر مجبور ہوتے ہیں؟ میرے خیال میں اس کی مین وجوہات، اور ہم ہر وقت IMF کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں، جس سے ہماری نیشنل آنر جو ہے، ہمارا قومی عزت جو ہے وہ بھی شکار ہو جاتی ہے۔ میرا خیال ہے اس کی وجوہات بہت ساری ہیں۔ ایک تو کہا جاتا ہے کرپشن ہے بہت بڑی وجہ۔ اس کے بارے میں انشاءاللہ مستقبل میں بات کروں گی۔ جو وجہ اس وقت میں ڈسکس کرنا چاہ رہی ہوں وہ یہ ہے کہ ہمارے معدنیات سے دوسرے ممالک، امریکہ، یورپین کنٹریز، ان کی ملٹی نیشنل کارپوریشنز یہ فائدہ اٹھاتی ہیں۔ اب تو حالت یہ ہو گئی ہے، بہت سے ممالک ہم سے کہہ رہے ہیں کہ ہم انہیں زمین دے دیں، اپنی زرخیز زمین دے دیں، وہ یہاں پر ایگریکلچرل اپنے لیے خوراک پیدا کریں گے، پانی ہمارا ہوگا، زمین ہماری ہوگی، اس کے بعد وہ سارا فوڈ آئٹمس لے کے چلے جائیں گے اور اپنے ملک کو سرو کریں گے۔ ہمارے ملک کی زمین بنجر ہو جائے گی، کیونکہ وہ کرنے والے یہاں پہ جینیٹیکلی ماڈیفائڈ طریقے سے زراعت، وہ چاہتے ہیں کہ وہ جینیٹیکلی ماڈیفائڈ فوڈ GMOs پروڈیوس کریں، اور اس کی وجہ سے زمین بنجر ہو جاتی ہے۔ تو چنانچہ، اور یہ فوڈ جو ہے وہ ریئلائز نہیں کر رہے ہیں، وہ جینیٹیکلی ماڈیفائڈ فوڈ بنانا چاہتے ہیں۔ یہ طریقہ جو ہے یہ یورپ میں اور بہت سے ملکوں میں بینڈ ہے، کیونکہ اس سے انسانی صحت پہ بہت برے اثرات پڑتے ہیں، اور اس سے کینسر بھی ہوتا ہے۔ اسٹڈیز کی گئی ہیں جس سے ظاہر ہوا ہے کہ اس سے کینسر بھی ہوتا ہے۔ تو اب امریکہ آ گیا ہے، ہمیں کئی بار نقصان پہنچا چکا ہے۔ ہمارے دشمن بھارت کے ساتھ اس نے اسٹریٹجک پارٹنرشپ کر لی ہے۔ بھارت پاکستان کے اندر دہشت گردی کر رہا ہے، یہ تو آپ کو پتہ ہی ہوگا۔ بلوچستان میں جتنے بھی دہشت گرد پکڑے گئے، معلوم ہوا کہ ان کی ٹریننگ بھارت میں ہوئی ہے۔ اس سے پہلے ایک لسانی تنظیم تھی کراچی میں، ان کے دہشت گردوں کی بھی ٹریننگ ہوتی تھی انڈیا میں۔ اب اس سارے اور آپ کو گلبھوشن یادو کے بارے میں پتہ ہے، گلبھوشن نے تو ایکسیپٹ کر لیا، مان لیا کہ اس نے پاکستان میں کیا کیا دہشت گردی کی ہے۔
لیکن پاکستان سے کے کورٹ سے اسے سزا بھی ہوئی ہے، لیکن ابھی تک اس سزا پہ عمل درآمد نہیں ہوا ہے۔ ہمارے خوف کا یہ عالم ہے۔ تو اب امریکہ ہمارے محل وقوع سے بہت فائدہ اٹھا چکا ہے۔ اب جب وقت آیا کہ ہم اپنے اس محل وقوع سے خود فائدہ اٹھائیں، سی پیک میں ہم شامل ہوئے۔ اگر سی پیک چلتا رہا تو آپ کو میں گارنٹی کے ساتھ کہہ سکتی ہوں کہ پاکستان اپنے پیروں پہ کھڑا ہو جائے گا، پاکستان میں سیاسی استحکام آ جائے گا، اور پاکستان میں معاشی ترقی اور پراسپیرٹی آ جائے گی۔ لیکن امریکہ اور انڈیا یہ نہیں چاہتے ہیں۔ اب امریکہ مختلف طریقوں سے پاکستان پر پریشر ڈال رہا ہے کہ اس کے حوالے کر دی جائیں یہ ساری ریسورسز۔ ایک طرف وہ انڈیا کو سپورٹ کر رہا ہے، انڈیا سے ٹیررزم پاکستان میں کروا رہا ہے۔ ان کے باہمی تعاون کے بغیر یہ نہیں ہو سکتا تھا۔ سی آئی اے اور را مل کے اس کام میں ملوث ہیں۔ امریکہ میں بہت سی سٹڈیز چھاپی گئی ہیں پچھلے دنوں، جس میں کہا گیا ہے کہ خدا نخواستہ پاکستان کے 4 ٹکڑے ہو جائیں گے۔ یہ خود ایکچولی یہ کوشش کر رہے ہیں کہ پاکستان کا استحکام جو ہے اس کو ختم کیا جائے، معاشی استحکام، سیاسی استحکام، اس کو ختم کیا جائے تاکہ سی پیک فیل ہو جائے۔ اور وہ اس طرح کی ایکٹیویٹیز اور تمام ممالک میں کر رہے ہیں جو بی آر آئی کا حصہ ہیں۔ اگر خدا نخواستہ ہم نے اپنی ریسورسز، جو منرل ریسورسز ہیں جو ابھی زیر زمین ہیں، ان کو دے دیں تو یہ ان پہ مکمل قبضہ کر لیں گے، ہمارے ساتھ کچھ شیئر نہیں کریں گے۔ ان کا یہی طریقہ کار رہا ہے لیٹن امریکہ میں، ان کا یہی طریقہ کار رہا ہے افریقہ میں۔ ایک افریقی ملک میں ریسنٹلی بورکینا فاسو میں نئی حکومت آئی، انہوں نے امریکنز کو اور فرینچ نیو امپیریلسٹ کو نکال دیا ہے اپنے ملک سے، اپنی ریسورسز اپنے تحویل میں لے لیے۔ تو امریکہ کا ریکارڈ بہت خراب ہے، ہمیں ان سے بچنا ہوگا، ان سے دور رہنا ہوگا۔ دوسرا کام وہ یہ کرتے ہیں کہ وہ اپنے فوجی اڈے بنا لیتے ہیں اس ملک میں، اور ایک ان کی تنظیم ہے، روگ تنظیم میں اسے کہوں گی، بلیک واٹر، اس کو لے آتے ہیں اور اس سے قبضہ جما لیتے ہیں ملک کے اوپر۔ وہ بلیک واٹر کا آدمی تھا اور سی آئی اے کے لیے بھی کام کرتا تھا، ریمنڈ ڈیوس، جس نے پاکستان میں 3 لوگوں کو شہید کیا، ینگ لوگوں کو، اور چوتھے والے کو اس کی جان بھی گئی، وہ بھی شہید ہوا۔ جب ریمنڈ ڈیوس پولیس کی تحویل سے بچنا چاہ رہا تھا، بھاگ رہا تھا، تو اس نے مدد کے لیے امریکن کونسلیٹ سے کسی کو بلایا، اس نے ایک بندے کو اپنے پہیوں، گاڑی کے پہیوں کے نیچے دبا کے ختم کر دیا۔ اس دن 4 پاکستانی نوجوانوں نے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کیا۔ تو ہمیں بہت کیئرفل رہنا ہے، ہمیں امریکہ کے چنگل میں دوبارہ سے اپنے ملک کو نہیں پھنسانا ہے۔ اب یہ خطرات تو میں نے آپ کو بتا دیے، اب ان خطرات سے بچنے کا تفصیلی جائزہ میں لوں گی اپنی اگلی والی کاوش میں، کوشش میں، اور میں چاہوں گی کہ آپ لوگ مجھے اپنی قیمتی آراء سے ضرور مستفیض کیجیے گا۔ میں آپ کے رائے سننا چاہوں گی، اور میں چاہتی ہوں کہ آپ اس اہم موضوع پر ضرور سوچیں، اور جو آپ کر سکتے ہیں اپنے ملک کے ریسورسز کو، معدنیات ہوں چاہے وہ انرجی سورسز ہوں، انہیں بچانے کے لیے اور اپنی قوم کی آزادی قائم رکھنے کے لیے، تو مہربانی سے آپ اپنا رول ضرور پلے کریں۔ بہت شکریہ۔